تو ایک طرف 1400 سال پرانی روحانیت کا مرکز اور دوسری طرف یہ بحث چل رہی ہے کہ فاسٹ فوڈ کا گارلک ساس بہتر ہے یا کاکٹیل ساس۔ سننے میں یہ دونوں باتیں بالکل ایک دوسرے کی ضد لگتی ہے نا؟ ہاں بالکل، زمین آسمان کا فرق لگتا ہے سننے میں، لیکن آج ہم جس مواد کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں اس میں یہ دونوں پہلو ایک ہی سفر کا حصہ ہیں۔ صحیح کہا۔ آج ہم ماں صفدر ورلڈ چینل کے مدینہ سفر کے دوسرے دن کے ولاگ کو کھنگالنے والے ہیں، جو ظاہری طور پر بس ایک عام سا فیملی ٹریول ویڈیو لگتا ہے۔ عام سا لگتا ضرور ہے، لیکن اس میں بہت گہرے نشان چھپے ہیں۔ مطلب یہ ویڈیو دکھاتی ہے کہ قدیم اسلامی تاریخ اور ایک عام خاندان کی آدھنک زندگی کیسے آپس میں گھل مل جاتی ہیں۔ ہاں، اور یہ چند دکانوں اور زیارتوں کا چکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ منظر جہاں ہوٹل میں 40 دن کے سفر کے بعد آنے والے انڈونیشین حاجیوں کا استقبال ہو رہا ہے۔ وہ کتنا زبردست سین تھا، والنٹیئرز مائک پر ان کا نام پکار رہے ہیں اور ان کو جوسز اور پھول پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، اور اس کے بالکل بعد ولاگ کا رخ مسجد فجر کے الخدا انٹرنس کی طرف ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صدیوں پہلے نبی کی آمد پر دفلیوں سے ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ تو صدیوں پرانی وہ دفلی اور آج کے یہ ماڈرن مائک، طریقہ بھلے ہی بالکل بدل گیا ہو، لیکن مدینہ کی فضا میں مہمان نوازی کا وہ روحانی جذبہ آج بھی ویسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ اصل میں زمانے کے ساتھ آلات ہی بدلے ہیں۔ تھکن دور کرنے کے لیے آج جوس آ گیا اور ڈفلی کی جگہ مائک نے لے لی۔ بالکل، اور بنیادی مقصد مسافر کو سکون پہنچانا ہی ہے۔ یہ صرف کوئی رسمی روایت نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم تاریخ کا ایک زندہ عمل ہے۔ ایک بات یہاں ذہن میں آتی ہے، کیا واقعی ایک ولاگر یہ سب اتنا سوچ سمجھ کر ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، یا یہ بس ویوز لینے کا ایک ماڈرن طریقہ ہے اور ہم اس میں سے زبردستی روحانی معنی نکال رہے ہیں؟ سوال تو بہت واجد ہے آپ کا۔ شاید کیمرہ پکڑنے والے کے ذہن میں اس وقت اتنی گہری فلسفی نہ ہو، لیکن جو چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اس کی اہمیت اور اثر کم نہیں ہوتا۔ مطلب کیمرہ ایک سچی تصویر تو دکھائی رہا ہے، چاہے نیت جو بھی ہو۔ بالکل صحیح۔ جیسے جب ولاگ میں حضرت سلمان فارسی کے باغ کا منظر آتا ہے جہاں نبی نے اجوا کھجور کا درخت لگایا تھا۔ ارے ہاں، وہاں آج بھی اجوا اور مبروم اور سگائی جیسی کھجوریں بک رہی ہیں، اور درمیان میں انہوں نے سکھر پاکستان کے کھجور کے باغات کو بھی ذکر کیا تھا۔ وہ ایک عجیب سا کنیکشن تھا، لیکن یہ فزیکل جگہیں تاریخ کو صرف کتابوں سے نکال کر ایک ٹھوس حقیقت بنا دیتی ہیں۔ صحیح، اور وہ بیر فقیر کنویں والا منظر تو اس کی بہترین مثال ہے۔ کنویں کا پانی اتنا صاف اور ٹھنڈا ہے کہ ولاگ میں چھوٹا بچہ جو بازل ہے وہ اس میں نہانے کی ضد کرتا ہے۔ بچے کی معصوم ضد، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو تاریخ کو جینے کا یہی مطلب ہے۔ کتابیں تو صرف واقعات بتاتی ہیں، لیکن ایسی جگہیں ان واقعات کو کسی انسان کے ہاتھوں اور احساس تک لے آتی ہیں۔ مہمان نوازی اور تاریخ کی اس روایت کے بعد ولاگ اچانک بالکل عام زندگی کی طرف مڑتا ہے، جیسے ایک نیو بورن بیبی کے لیے جینڈر نیوٹرل کپڑوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر البیک فاسٹ فوڈ کا ذکر آتا ہے، جہاں فیملی اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ گارلک ساس کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے اور کاکٹیل ساس بہتر ہے۔ مجھے تو اس عجیب و غریب تبدیلی پہ حیرانگی ہوئی تھی۔ مطلب انسان کا ذہن کتنی تیزی سے البیک کے فاسٹ فوڈ ساس کی شکایت سے نکل کر عظیم روحانی مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ جنہ میں نماز پڑھنی ہے، جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، اور وہاں بچوں کا جانا منع ہے۔ یہ سچ میں اس سفر کا سب سے خوبصورت نقطہ ہے۔ انسان ایک ہی وقت میں دنیاوی اور روحانی دونوں سطحوں پر سفر کر سکتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ روحانیت کا مطلب دنیا سے بالکل کٹ جانا ہے، لیکن پیٹ کی بھوک یا ذائقے کی پسند اور کپڑوں کی خریداری، یہ سب انسانی فطرت ہے۔ اور ان سب عام ضروریات کے درمیان ریاض الجنہ میں سجدہ کرنے کی طلب اس اعلیٰ روحانیت کا ثبوت ہے۔ ماڈرن اسپریچویلٹی کا مطلب اپنی انسانیت کو چھوڑنا نہیں ہے، دونوں کا ایک ساتھ چلنا ہی دراصل اصل زندگی ہے۔ تو اس گہرے جائزے سے ایک بات تو صاف سمجھ آتی ہے کہ مدینہ صرف کوئی خاموش تاریخی میوزیم نہیں ہے، یہ ایک زندہ جاگتا دھڑکتا ہوا شہر ہے جہاں عظیم روحانیت اور روزمرہ کی عام زندگی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتی ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ زندہ دلی اور روانی ہی اس جگہ کو ہر آنے والے کے لیے اپنا سا بنا دیتی ہے۔ اس بات چیت کو ختم کرتے ہوئے ذہن میں ایک سوال رہ جاتا ہے، آج ہم صدیوں پرانے باغات اور کنووں کو دیکھ کر تاریخ کو محسوس کرتے ہیں نا؟ ہاں بالکل کرتے ہیں۔ تو کیا آنے والی صدیوں کے مورخ ان یوٹیوب ولاگز کو بالکل ویسی تاریخی دستاویز مانیں گے؟
کیا کل کا انسان انہی ڈیجیٹل ویڈیوز کے ذریعے ہماری روحانیت اور عام زندگی کے اس عجیب و غریب سنگم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا؟ یہ یقیناً خود سے پوچھنے والی بات ہے۔